مغفرت کی عطا چاہتا۔ خدمت ہوگا اور اس کا کام عبادت ہوگا، دنیا کا کوئی کام اس کی زندگی کے مقاصد میں شامل نہیں ہوگا۔ اب اس کام کے لیے لائق اور مناسب بیٹا تھا، لیکن خدا کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کو بیٹی پیدا ہوئی تو وہ کہنے لگی کہ یا اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ تو جواب دیا کہ اللہ جانتا ہے، واقعی بیٹی ہے، دینے والا جب وہ ہے تو اس پر کوئی پوشیدہ تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے بتلا دیا کہ تو نے جو بیٹا مانگا تھا اس بیٹے کے مقابلے میں یہ بیٹی زیادہ عظمتوں والی، شانوں والی، زیادہ مرتبوں والی ہے۔ تیرا مانگا ہوا بیٹا اس بیٹی جیسا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیس الذکر کالانثیٰ، الذکر الانثیٰ دونوں معرفہ ہیں، متعین ہیں کہ جو متعین بیٹا جیسا تو نے مانگا ہے وہ متعین بیٹا اس متعین بیٹی کے مقابلے میں نہیں ہو سکتا، یعنی یہ عورت مرد سے افضل ہے، ورنہ عام اصول یہ ہے الرجل خیر من المرأۃ، کہ مرد عورت سے بہتر ہے جنس کے لحاظ سے، جنس مرد نوع مرد بمقابلہ عورت کے بہتر ہے۔ یہ عربی کا محاورہ ہے الرجل خیر من المرأۃ، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر مرد ہر عورت سے افضل ہے، ایسا نہیں ہے۔ بے شمار عورتیں ایسی ہیں جن پر ہمارے جیسے بے شمار مردوں کو قربان کیا جا سکتا ہے، بڑی عظمتوں والی، بڑی شانوں والی ہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ جو مریم بیٹی آپ کو دی گئی ہے، اس بیٹی کی شان اور عظمت اس بیٹے سے بھی زیادہ ہے جو آپ مانگ رہی تھی۔ لیس الذکر کالانثیٰ، یہ بڑی عظمتوں والی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جب فوت ہوئی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تو جا رہی ہے اگلے جہان میں، عالم برزخ میں، تو میری وہاں 2 بیویاں ہیں، ان کو میرے سلام دینا۔ تو وہ حیران ہو گئی، میں ہی تو آپ کی پہلی بیوی ہوں، میرے سے پہلے تو آپ نے کوئی نکاح کوئی شادی کی نہیں ہے، تو آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ آپ کی 2 بیویاں پہلے اگلے جہان میں گئی ہوئی ہیں اور میں ان سے روحانی طور پر ملاقات ہو میری تو میں ان کو آپ کے سلام پیش کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت مریم جو دنیا سے بغیر شادی کے گئی ہیں، ان کو بیٹا ہوا لیکن شادی کے بغیر ہوا، اللہ کے امر سے ہوا، تو وہ بھی جنت میں میری بیوی ہوگی۔ اور آسیہ جو دنیا میں فرعون کی بیوی تھی، بظاہر دنیا میں بدترین کافر کی بیوی تھی، لیکن ایمان لے آئیں اور بڑی اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کی ایمان کے لیے، جنت میں وہ بھی میری بیوی ہوگی۔ لہٰذا ان سے تیری ملاقات ہو تو ان کو میرا سلام کہنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کو وہ عظمت عطا فرمائی ہے، وہ شان عطا فرمائی ہے، اور ان کے واسطے سے ہی بیٹیوں کو شان ملی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان جیسی عورتوں کی وجہ سے عورتوں کو، بیٹیوں کو عظمتیں اور شانیں ملی ہیں۔ اس لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب اللہ کی طرف سے زمین پر وحی آئی ہے، لانے والا فرشتہ سید الملائکہ جبریل صلاۃ وسلام ہے، جس پر وہ وحی آئی ہے وہ سید البشر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن آپ پر جب وحی آئی ہے تو صرف یہ 2 تھے پہاڑی غار کے اندر، ایک فرشتہ تھا جبریل علیہ السلام، ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تیسرا کوئی وہاں مخلوق میں سے نہیں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑی سے غار سے اپنے گھر تشریف لائے
تو پہلی ملاقات ایک عورت سے ہوتی ہے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوتی ہے۔ وحی کا پہلا حال، وحی والے سے پہلی ملاقات، وحی والے کی پہلی خبر گیری، وحی والے کو پہلے تسلی دینا، وحی والے کی مدد کرنا، وحی والے کا ماہ بازو بننا، وحی والے کی تسلیاں دے کے ان کا ہمت و حوصلہ بندھانا، یہ پہلا کام ایک عورت سے اللہ نے لیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ گھر تشریف لائے، ابو بکر صدیق سے ملاقات بعد میں ہوئی، حضرت علی سے ملاقات بعد میں ہوئی، سب سے پہلے ملاقات ایک عورت سے ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی سے ہوئی۔ تو سب سے پہلے جس کو حال دیا، جس کو احوال دیا، جس کو اپنی کیفیت بتائی، مجھے سردی لگ رہی ہے، مجھے کپ کپی لگ رہی ہے، میرے اوپر کمبل اوڑھ دیجئے، پھر جس وقت تھوڑا سا سکون ملا تو بتلایا کہ ایسے کوئی آیا تھا، مجھے یوں اس نے کہا ہے، میں نے یہ جواب دیا ہے، اس نے یہ کلام دیا ہے، یہ 5 آیتیں دی ہیں۔ لہٰذا حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں جو حضور کو تسلیاں دے رہی تھیں، فکر نہ کیجئے، غم نہ کیجئے، پریشان نہ ہوئیے، یہ وہی ناموس ہے، یہ وہی ناقوس ہے، یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا، عیسیٰ علیہ السلام پر آیا کرتا تھا۔ آپ پریشان نہ ہوں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ غریبوں کا خیال کرتے ہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو پہلی کتابوں کا عالم تھا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا رشتہ دار تھا، ان کے پاس لے گئیں۔ انہوں نے سارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سنا کہ ایسے کوئی غار کے اندر آیا اور اس نے مجھے کہا اقرا پڑھیے، میں نے جواب دیا ما انا بیکارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے مجھے اپنے سینے سے لگایا اور خوب زور سے لگایا، پھر مجھے کہا اقرا، میں نے پھر وہی جواب دیا ما انا بیکارن، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے پھر مجھے سینے سے لگایا اور پھر چھوڑ کے پھر کہا اقرا، پھر میں نے وہی جواب دیا ما انا بیکارن۔ اب اس نے چوتھی مرتبہ کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھ جس نے پیدا کیا ہے۔ تو میری زبان پر وہ کلام جاری ہو گیا اور سورۃ علق کی اقرا والی کی پہلی 5 آیتیں معلم یعلم تک غار کے اندر جبریل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں اور حضور نے آ کے سب سے پہلے ایک عورت کو سنائی ہیں۔ سب سے پہلے وحی سننے والی عورت ہے، سب سے پہلے وحی والے کی ملاقات کرنے والی عورت ہے، سب سے پہلے وحی والے کی حوصلہ کو بڑھانے والی، فکر کرنے والی، کمبل اوڑھنے والی وہ عورت ہے، اور فکر کرتے ہوئے، غم کھاتے ہوئے دوسرے کے پاس تسلی کے لیے لے جانے والی عورت ہے۔ اور یاد رکھیے دین کے غم کھانے والے کو مدرسے کا محتمم کہتے ہیں۔ ہم کا معنی غم ہوتا ہے، محتمم کا معنی غم کھانے والا ہوتا ہے، چونکہ اس نے مدرسے کے معاملات کا، طلباء اساتذہ کے معاملات کا، ساروں کی فکر کرنی ہوتی ہے، اس لیے اس کو محتمم کہتے ہیں۔ محتمم کا معنی ہم اور غم کھانے والا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے دین کے کام کی محتممہ ایک عورت بنی ہے۔ یہ عظمت، یہ شان اللہ نے ایک عورت کو دی ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی بات نقل کی کہ انہوں نے یہ فرمایا تھا فلما وضعتها، بس جنا جب اس بچی کو، قالت تو فرمایا رب اے میرے پروردگار انی وضعتها انثی، یہ تو میں نے جنی ہے لڑکی بچی، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ خوب جانتا ہے جو اس نے جنا، ولیس الذکر کالانثی، اور یہ بھی اللہ بتلا رہا ہے کہ یہ لڑکی ایسی ہے کہ اس جیسا تیرا مانگا ہوا بھی لڑکا نہ ہو سکتا تھا۔ وانی سمیتها، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم۔ اور یہ چونکہ عبرانی زبان ہے یا سریانی زبان ہے، یہ عربی زبان نہیں ہے، مریم اصل میں عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، اس لیے اس کو ہماری گرامر میں عجمہ کہتے ہیں، اس لیے یہ غیر منصرف ہے، اس پر زیر اور تنوین نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو فرمایا مریم کا معنی ہے عابدہ، عبادت کرنے والی۔ میں نے اس کا نام مریم اس لیے رکھا کہ چونکہ یہ مختص عبادت کے لیے ہے، یہ مختص ہی
عبادت کے لیے ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اس بچی کو بھی اور اس کی آگے اگر اولاد ہوگی نسل در نسل تو ان کے لیے بھی اللہ سے درخواست ہے کہ ان کو شیطان سے پناہ میں رکھے، محفوظ رکھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہی میں فوراً اس پر اپنا وسوسہ ڈالوں، فوراً اس پر اپنا تصرف کروں، اپنے غلیظ اور گندے زہریلے اثرات کا ٹیکہ اس کو وہاں فوراً لگاؤں تاکہ دنیا میں آنے کے بعد پہلے اس پر میرا اختیار، میرا تصرف ہو۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس کو اپنی انگلی اس کے دل کی جگہ پر چبھوتا ہے اور اس سے بچہ چیخ مارتا ہے، بچہ روتا ہے۔ اور فرمایا اللہ نے شیطان کے اس تصرف سے حضرت مریم علیہ السلام کی بھی حفاظت کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی حفاظت کی، اور تمام نبیوں کی بھی اللہ نے حفاظت کی۔ کسی نبی پر شیطان کا تصرف کسی وقت بھی نہیں ہوا اور نہیں چلا۔ اس لیے پتہ یہ چلا کہ ایک ماں ہونے کی حیثیت سے، ایک ماں ہونے کی حیثیت سے اپنے بچے کے لیے سب سے پہلی فکر کیا کی کہ اللہ تو اس کو شیطان کے اثرات سے بچا۔ ذرا غور کیجئے اس پر۔ کپڑے کی فکر بعد میں، روٹی کی فکر بعد میں، بچے کے لیے مکان کی فکر بعد میں، بچے کے لیے کھانے کی فکر بعد میں، بچے کے لیے صحت بیماری کی فکر بعد میں، بچے کے لیے کوئی اور فکر بعد میں، سب سے پہلی فکر بچے کے لیے ایک ماں نے کیا کی ہے؟ اللہ تو اس کو شیطان کے اثرات سے بچا۔ یہ مجھے اور آپ کو تعلیم ہے۔ میں کئی مرتبہ پر کہہ چکا ہوں، قرآن قصوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قرآن ناول نہیں ہے، قرآن نے مجھے اور آپ کو گزرا ہوا ایک واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ سبق دینا مقصد ہے کہ مسلمانوں، انسانوں، تمہارے ذمے یہ ہے کہ اپنے بچوں کو مسلمان بناؤ، اپنے بچوں کو شیطان اور شیطان کے اثرات سے، شیطان والے کاموں سے بچاؤ۔ روٹی بچوں کی، کھانا بچوں کا، ان کے لیے مکان، ان کے لیے لباس، یہ بعد کی بات ہے۔ آج ہم اپنی جیب کے پیسے دے کر کے، اپنے خون پسینے کی کمائی دے کر کے بچوں کو ان سکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں ڈانس سکھایا جاتا ہے مسلمان بچیوں کو بھی، لڑکوں کو بھی، اور جہاں آج کل تو وہ ابھی جو بل پاس ہوا اس نے اور تیل پہ، جلتی پہ تیل کا کام کرے گا اور کیا ہے، اور اس سے پہلے یہ کہ وہاں باقاعدہ طور پر بچوں کو مخلوط طریقے سے رکھ کر کے سکھلایا جاتا ہے کہ لڑکی لڑکے نے آپس میں کیسے رہنا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بننا ہے۔ اور آج سکولوں کالجوں میں عیب بن چکا ہے جس بچی کے نے کوئی دوست نہیں بنائے ہوئے، اس کے فرینڈز نہیں ہیں، گویا وہ تو پاگل ہے، اس کو معاشرے کا پتہ نہیں ہے، فخر سے پوچھتی ہے ایک لڑکی دوسری لڑکی سے تیرے کتنے فرینڈز ہیں، کون کون تیرے فرینڈز ہیں، کیسے کیسے لڑکے تو نے دوست بنائے ہوئے ہیں۔ اور لڑکے کے لیے عیب ہے کہ اگر اس کی دوست لڑکیاں نہیں ہیں، فرینڈز نہیں ہیں، اس کی گپ شپ نہیں ہے، تنہائی نہیں ہے، اور بے غیرتی کی انتہا یہ ہے، بے حیائی کی انتہا یہ ہے کہ گھر پہ ایک لڑکا آتا ہے، بل دیتا ہے، تو کون ہے؟ میں تیری فلاں بیٹی کا فرینڈز ہوں، اس نے میرے ساتھ آج فلاں ہوٹل پہ جانا ہے، پارک پہ جانا ہے، تو باپ اور ماں خود کہتے ہیں بیٹی کو جا تیرا فرینڈز آیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ مسلمان ملک میں مسلمان ماں باپ کر رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ ہو رہا ہے اسکول کی تعلیم سے، یہ کالج کی تعلیم سے، یہ یونیورسٹی کی تعلیم سے ہو رہا ہے، جہاں حیا کا جنازہ نکال دیا گیا ہے، غیرت کا جنازہ نکال دیا گیا ہے۔ پیدا ہوتے ہی، سکول جاتے ہی بچی کو اور کچھ ملے نہ ملے، حیا اور غیرت ختم کر دی جاتی ہے، اور بڑی بھاری بھاری فیسیں لے کر کے جن اسکولوں میں زیادہ بڑی فیسیں ہیں ان میں زیادہ بے حیائی سکھائی جاتی ہے، زیادہ بے غیرتی سکھائی جاتی ہے۔ آپ مشاہدہ کریں، بے شک دیکھیں ان اسکولوں میں لاکھوں کے حساب سے۔ اور ابھی کل کی رپورٹ میں پڑھ رہا تھا اپنی تحصیل توسہ شریف کی، پرائیویٹ سکولوں سمیت، سرکاری سکولوں سمیت ہر سکول میں صرف نامی کا رزلٹ آیا۔ انہوں نے باقاعدہ فنگر سے بتایا کہ اس سکول میں اتنی تعداد ہے، اتنا فیس لیتے ہیں، ایک مہینے میں بچوں سے اتنے لاکھ روپے لیتے ہیں، اور آدھے سے زیادہ بچے ہر سکول میں فیل ہوئے پڑے ہیں۔
اور سرکاری سکول میں تو 430 میں سے صرف 180 پاس ہیں۔ 9ویں کے اندر سرکاری سکول میں صرف 430 بچوں میں سے صرف 180 پاس ہیں، باقی سارے فیل ہیں، اور پرائیویٹ سکول میں آدھے فیل ہیں۔ حالانکہ ہمارا توسا شریف کا علاقہ مشہور ہے پورے پاکستان میں کہ وہ یونان ثانی کہا جاتا ہے، وہاں کے لوگ تعلیم کے لحاظ سے بڑے ذہین سمجھے جاتے ہیں، اور بغیر ٹیوشن کے ہمارے بچے پوزیشنیں لیتے ہیں، لیکن وہ کرنے والا تو ہو۔ یہاں آپ فیصل آباد میں دیکھ لیں، نمونے کے طور پہ بات کر رہا ہوں، جتنے بڑے مدارس ہیں، ہر بڑے مدرسے میں اگر کوئی بڑا استاذ بیٹھا ہوگا، چاہے وہ شعبہ حدیث کا ہو، قرآن کا ہو، فقہ کا ہو، تو وہ آپ کو سرائکی ملے گا۔ کسی ایک مدرسے میں دیکھ لیں، جامعہ دارالقرآن دنیا کا بڑا مدرسہ ہے، سب سے بڑے استاد سرائکی ہیں۔ جامعہ امدادیہ دنیا کا بڑا مدرسہ ہے، سب سے بڑے استاد سرائکی بیٹھے ہیں۔ دارالعلوم فیصل آباد سب سے بڑا مدرسہ ہے، فیصل آباد کا سب سے بڑے استاد سرائکی بیٹھے ہیں۔ عبیدیہ میں چلے جائیں حضرت شاہ صاحب کے پاس، کوئی ایک مدرسہ بھی لے لیں، یہ میں فیصل آباد بطور مثال کے کہہ رہا ہوں، باقی میں بھی ایسے ہے۔ تو ہمارے لوگ یوں ذہین ہیں الحمدللہ، لیکن بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے قوم کا، پیسے بھی میرے سے لیے اور بچے بھی میرے برباد کر کے مجھے دیے، نسل کی نسل برباد کر کے رکھ دی، لیکن پھر بھی قوم سمجھتی ہے ملک کا نقصان مولوی کر رہا ہے، پھر بھی قوم یہ سمجھتی ہے کہ ملک کا نقصان، حالانکہ ہمارے ہاں 20 لاکھ سے زیادہ مدرسے بچے اس وقت صرف ہمارے وفاق المدارس کے تحت تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ صرف ایک ملک پاکستان میں 20 لاکھ سے زیادہ بچوں کو تعلیم دینے والی مدارس ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بچوں کو خوراک دینے والے مدارس ہیں، رہائش دینے والے مدارس ہیں، پانی بجلی دینے والے مدارس ہیں، وہ بھی دوسروں سے کچھ مانگے بغیر۔ کسی نے دے دیا تو سبحان اللہ جزاک اللہ، نہ دیا تب بھی اللہ بھلا کرے۔ مردوں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں، زندوں کے لیے بھی دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اس لیے اس سے پتہ یہ چلتا ہے میرے بھائیوں کہ ایک ماں اپنے بچے کے لیے سب سے زیادہ اور پہلے فکر کس کی کر رہی ہے؟ اس کو شیطانی اثرات سے بچانے کی، کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں آئے اللہ، کہ تو اس کو شیطان کے اثرات سے بچا۔ یہ ذمہ داری ہے میری اور آپ کی۔ آج میرا بچہ بغیر جوتے کے ہو تو میں سمجھتا ہوں لوگ کیا کہیں گے، اس کا باپ کو کیا ہو گیا، ماں کو کیا ہو گیا، بچہ جوتے کے بغیر ہے، بچہ کپڑے کے بغیر ہے، بچہ کھانا کھانے کے بغیر ہے، بچہ سکول جانے کے بغیر ہے، اس کو میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ لیکن بچہ قرآن ناظر نہیں پڑھا ہوا، بچے کو کلمہ نہیں آتا، بچے کو درود پاک نہیں آتا، بچے کو تشہد نہیں آتا، بچے کو دعائے قنوت نہیں آتی، بچے کو ایمان کی شرطیں نہیں آتی، اور بچے کو دین کے الف با کا پتہ نہیں ہے، حرام حلال کا پتہ نہیں ہے، ماں باپ ٹچ سے مسی نہیں ہے، پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری ہے۔ یہ تو پتہ چلے گا جب قبر میں جائیں گے تو اللہ پوچھے گا ایک ایک بیٹے کے بارے میں، ایک ایک بیٹی کے بارے میں، کہ یہ تمہیں دیے تھے، تم نے ان کو کیا سکھایا تھا، مسلمان بنایا تھا کہ نہیں بنایا تھا۔ پھر پتہ چلے گا کہ ساری زندگی جن بچوں کے لیے کماتا رہا، ساری زندگی جن بچوں کے لیے مزدوریاں کرتا رہا، انہی کی وجہ سے قبر میں جوتیاں بھی پڑیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔